کوئی حاضری نہ لگے حضرت سے فیض لینا چاہتے ہیں تو حضور خان کے بعد علماء کرام سے گزارش ہے میں پھر سے گزارش کروں گا کہ تمام علماء کرام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. آپ تمام بڑی دیر سے گردنیں اونچی کر رہے تھے، اس لیے میں خود کھڑا ہو گیا تاکہ نظروں سے نظریں جب ملتی ہیں تو روحوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. آج ہمارا یہ اجلاس، ہمارا یہ جو مجمع ہے، ایک بہت بڑا امتحان دے کر اندر آیا ہے. اس لیے کہ اچانک اور بالفور کیا جانے والا جلسہ تو نہیں ہے. پچھلے مہینے بھر سے تیاریاں چل رہی تھیں، سب کو پتا ہے. اعلان کے مطابق سب گاؤں میں جمع بھی ہوئے، لیکن باران رحمت نے برس برس کر کے پورے میدان کو گیلا کیا اور موسم تبدیل بھی ہوا. میرے عزیزوں، یہی امتحان کی گھڑی ہے. اب اس میں میدان میں بارش کے برس جانے کے بعد بھی جن لوگوں کو ناموں سے رسالت پہ پہرا دینے کا ہلکا سا بھی ارادہ رہا، وہ موسم کے تھپیڑوں کو دیکھے بغیر مسجد میں آئے. یہی تو ہمارے جذبے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت اور محبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی حیثیت کو اتنی بڑھاتا ہے کہ وہ موسموں کے رخ کو بھی پھیر دیتا ہے. اگر غلام مصطفیٰ سمندر کے کنارے جائے تو مولا اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. وہ جنگلوں میں جائے تو جانوروں کو فرما بردار کرتا ہے. میرے عزیزوں، آج سے تمہارے امتحانات نہیں، پچھلے کئی دنوں سے چل رہے ہیں اور تمہاری زندگی میں اور بھی چیلنجز آئیں گے، مقابلے کرتے ہیں. کیونکہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسی کو امتحان دینا بھی پڑتا ہے. اور کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا. کیا اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کو پہچانتے ہو کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری رسول کی امت میں ہمیں پیدا کر. ہم غریبوں کو اللہ نے بغیر مانگے اس امت میں پیدا کیا، بغیر دعا کیے اس امت میں پیدا کیا، اور وہ بھی ایسے حبیب کی امت میں، ایسے حبیب کی امت میں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے رسول، ہم نے آپ کے چرچے اور آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. کسی اور نبی کے لیے نہیں کہا گیا، یہ ہمارے مصطفیٰ کے لیے کہا گیا. آپ اپنی حقیقت اور حیثیت کو سمجھو اے مسلمانوں. پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں تو فرشتے صبح ان کی چوکھٹ پر لکھ کے چلے جاتے تھے. رات کو اگر گناہ کرتے چھپ کر کے تو صبح فرشتے چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے تھے. لیکن تم اور ہم اگر گناہ کریں تو مولا 1000 پردے ڈال کر رکھتا. کیا ہماری پیشانیوں پر ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کی چوکھٹوں پر ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ نہیں لکھے جاتے. کیوں ہمارے گناہ چھپائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تم امت مصطفیٰ کی. پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو ان پر عذاب نازل ہوتے. پتھروں کی بارش ہوئی ہے، آگ برس پڑی ہے، زمین کو اٹھا کر کے اونچا کر کے پلٹ کیا گیا ہے.
الگ الگ قوموں پر الگ الگ عذابات آئے. کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو خنزیر بنایا گیا, کچھ قومیں ایسی جن کو کتا بنایا گیا. یہ سب عذابات آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے. لیکن وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کتا بناتا ہے نہ خنزیر بناتا ہے, نہ اس نوکیلے پتھروں کا عذاب آتا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اب اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پہلے نازل کرتا تھا, اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. تو اپنی حقیقت کو سب سے پہلے سمجھو اے مسلمانوں کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی, اتنی بڑی نعمت زندگی بھر شکر کرنے پر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب مسلمانوں ظاہر سی بات ہے تمہارے پاس جب خیر امت کا لقب آیا ہے, خیر امت کا لقب تمہیں دیا اللہ, ایمان والے تم ہو, رسول پاک کے غلام تم ہو, تو پھر کائنات میں امتحان بھی تمہیں سے تو لیا جائے گا, آپ ہی سے تو امتحان لیا جائے گا. جو بندہ کبھی کسی اسکول میں گیا ہی نہیں اس کا امتحان کیا, جو کچھ کتابیں پڑھا ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تم نے کلمہ پڑھا ہے تو امتحان لیا جائے گا, یا آخر تک ایسی رہے گا, یا اگر صحیح ہو جاتا ہے تو مجھے بتا دیں. چھوٹا سا ہلکا سا رکھیں, ہماری مسجد بغیر مائک کی بھی میری آواز چلی جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام والدين الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. آواز کو کم رکھو, کم رکھو, کسی کے کان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. آج جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے بعد امتحان دینے کا وقت تو تمہارا ہی ہے. ہمیں امتحان دینا ہوگا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا, یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے دل تو مسلمان ہونے کا مطلب صرف ٹوپی پہن لینا, داڑھی رکھنا نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب صرف اور صرف جمعہ اور عید پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات بعض علاقوں میں تو بڑے کے گوشت کھانے کو ہی مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں, اور نہ ہی صرف نام رکھ لینے سے مسلمان ہونا ہے. تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب تمہارے ساتھ امتحان کی گھڑیاں آئیں گی اور ان امتحانات میں تم کامیابی سے نکل بھی جاؤ. ہاں, ہر ایک کے ایمان کی حیثیت سے اس کا امتحان لیا جائے گا. آج بلال حبشی کا جو امتحان تھا وہ نہیں ہوگا اس طرح کے امتحانات, کیونکہ ویسا ایمان ہوگا تو ویسا امتحان بھی ہوگا. عزیزان گرامی وقار, مجھے بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم میلاد کے موسم میں آج جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑی سی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے سلسلے میں عرض کروں, اور اس کے بعد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا وتیرہ رہا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ یہی مجلس میلاد ہے. مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, کس کی نعت؟ کسی سیٹ کی نہیں, میرے مصطفیٰ کی. کس کی شان میں نعت پڑھی جاتی ہے؟ حضور کی, جس کو خود قرآن پاک نے بھی حضور کی تعریف بیان کی. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. کیا رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی تعریف قرآن میں نہیں کی؟ تو میرے عزیزو, جہاں محفل میلاد ہوتی ہے در حقیقت حضور کی تعریف کی جاتی, تو کیا اس محفل کے ناجائز ہونے کی بات کی جا سکتی ہے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو, لوگ پاکیزہ اور صفائی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور اپنے حبیب سے ملنے کی تڑپ بڑھا لیتے ہوں,
ایسی مجلس کو اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو اس کے خود ناجائز ہونے کا شک ہوتا ہے۔ عزیزان اکرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد، جس کو آج کئی لوگ اس موسم میں آ کر کے سوشل میڈیا پر گند پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہاں، لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں یہ سنیوں کا ابھی ایجاد کیا ہوا ہے، ابھی پھیلایا ہوا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، ان تمام کچے لوگوں کو نہ دیکھو، صحابہ کو دیکھو۔ ہمیں ہمارا دین کس سے سیکھنا ہے؟ صحابہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں وہی نجات کا راستہ، اور اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت رسول اللہ کی، جماعت صحابہ کی۔ رسول اللہ کی سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے کیا کہلاتے ہیں؟ اہل سنت۔ الحمدللہ، وہ فخر ہمیں حاصل ہے۔ میں بات یاد کر رہا تھا، کسی صاحب نے ہم سے سوال کیا، جب جلوس آنے والا ہوتا ہے اس سے 8-10 دن پہلے یہ گردش شروع ہو جاتی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کہاں سے ثابت ہے، کہاں دلیل ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں دلیل ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بزرگ